الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سبحان الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا محبوب اللہ حشر کو ہوگا یہ معلوم ماشاءاللہ کہ جیتا کون اور ہارا کون سبحان اللہ. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ انہیں جانا انہیں مانا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا دل کے ہاتھ رکھ سچ سچ دس دل کے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا کہ عشق نبی نہیں سینے بچ بت راز ایمان دا مطلب کیا بت ہندوستانی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا سبحان اللہ. اب آپ تقریر دے اندر شعر نہیں پڑھا کرتا یہ ابھی بابا جی کے شعر کسی نے بھیجے ہیں ماشاءاللہ ابھی میں نے دیکھے ہیں تو میرا دل کیا کہ میں سلامی کے طور پر یہ پیش سبحان اللہ. اسی لیے میں نے دیکھ کے پڑھے ہیں جو کہ مجھے یاد نہیں شعر رہتے میں شعر نہیں پڑھتا
ابھی کسی نے بھیجے ہیں تو میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا چلو میری بھی حاضری ہو جائے اور ایک سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا تھا، وہ سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کر لوں۔ اب آپ پہلی دفعہ آپ دوستاں دی زیارت دا اتفاق ہو رہے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک دکھ دی فضا ہے اور ایسا عالم ہے، اس کے اندر گفتگو دا وہ انداز وہ چیز تو نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے کہ جو انسان دو تے کو کیفیت تاری ہوندی ہے، پھر اس کیفیت دے انسان تابع ہوندہ ہے، تو مجبوری ہے۔ میں دیکھ رہا میرے نام زیادہ صاحب علم، صاحب تقوی اور صاحب نظر لوگ محفل دی زینت میں بالخصوص علماء اور سادات اکرام آپ جلوہ فرما ہے۔ میری حیثیت ایک طالب علم دی ہے، کچھ سبق چھڑاون دی کوشش کرنا، امید ہے کہ علماء اور سادات اپنیاں دعاواں نال نوازن گے۔ محفل چونکہ حضور دے ذکر مبارک دی ہے، محفل دی نورانیت ہے اور محفل دا کمال ہے اور حسن ہے کہ اگر کوئی بدبخت بھی آ جائے تو وہ خوش قسمت ہو جاتا ہے۔ وجہ میں نہیں، وجہ میرے نبی دا ذکر مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ اس محفل دے اندر اگر کوئی گناہگار آ گیا تو اللہ دا وعدہ ہے اور فیصلہ ہے کہ محفل تو بعد کے اندر ختم ہوئے گی، میرا رب انہوں نے پچھلے گناہانوں پہلے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اگر مجمع اجازت دے دے تو ایک حدیث دا خلاصہ عرض کر دینا آپ کی خدمت کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دو بندے آپس کے اندر ملے، ملاقات ایک دوے نال کریں تے درود کملی والے تے پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ میں لفظ بہت اچھے بولیں، تسی سبحان اللہ بہت ہی تھلے آکھی۔ میں دوبارہ لفظ کے دیکھنا کہ آپ میرے ساتھ ہم سفر بنتے ہیں یا نہیں۔ میں عرض کیتا ہے حضور نے فرمایا میری امت دے دو بندے ملیں تو آپس دے اندر لیکن ذکر کملی والے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میری امت دے دو بندے ملاقات تو ایک دوے نال کریں، یعنی جب بھی ایک دوے نو پاویں، سلامی مصطفیٰ نو پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میری امت دے اے دو بندے جو مل دیں تے ذکر میرا کر دیں، میرے رب دا وعدہ ہے کہ ہجے جدا نہیں ہوندے، اللہ انہاں دے پچھلے گناہوں پہلے معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ اس موضوع طویل کرن کی تو ضرورت نہیں، اتھائی یہ بات مکمل ہو گئی کہ دو ملیں تو اتنی برکت ہوندی ہے کہ جتھے اتنے رل جاویں۔ سبحان اللہ۔ دو مل کے حضور دا ذکر کریں تے خالی نہیں رہندے تے جتھے اتنے رل کے حضور دا ذکر کریں۔ تو کیا خیال ہے کوئی خالی آیا ہے تو خالی چلا جائے گا؟ نہ، بدقسمت آیا ہے تو خوش قسمت ہو کے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور دے ذکر کی محفل دا حسن اور کمال ہے۔ اور پھر میں سوچ رہا کہ تسی تے امتی ہو، تسی تے انسان ہو، پھر مسلمان ہو، پھر حضور دے غلام ہو، تسی تے امتی ہو۔ میں نے یہ پڑھیا ہے کہ اگر جانور بھی میرے نبی نال وفا کرے تو اللہ کسی جانور کا اجر بھی ضائع نہیں کرتا۔ تو امتی ہو، جانور کا اجر ضائع نہیں ہوتا، امتی کا اجر کی میں ضائع ہو جائے۔ تھوڑا آپ کو پیچھے لے جانا، منظر آپ دے سامنے رکھ دینا، بات سمجھاون کے اندر ذرا آسانی ہو جائے گی۔ ہجرت دی رات ہے، میرے نبی نے مکہ شریف تو مدینہ شریف ہجرت فرمائی۔ امانتہ میرے نبی نے حضرت
علی اور مرتضیٰ دے حوالے کیتیاں تے بسترے تے حضرت علی نو سلایا تے حضور حضرت صدیق اکبر دے نال غار وچ چلے، یعنی بستر دی ڈپٹی حضرت علی دی لگ گئی تے غار دی ڈپٹی حضرت صدیق اکبر دی لگ گئی۔ سبحان اللہ۔ مختلف ڈپٹیاں ہوندی ہیں نا، آپ کی بھی ڈپٹی لگ گئی سنن دی، میری ڈپٹی لگ گئی سنامن دی، یہ ڈپٹیاں ہوتی ہیں نا، لگ گئی۔ میں نے سنانا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، آپ نے سننا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ڈپٹی ہے۔ امانتہ لوگاں دے حوالے کرم دے ڈپٹی، ولایت دے تاجدار حضرت علی المرتضیٰ نو مل گئی، اور غار دی ڈپٹی صداقت دے تاجدار حضرت صدیق اکبر نو مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اس رات ایک ڈپٹی اللہ نے ایک مکڑی دی لگائی۔ اگر آپ تھوڑی جی محبت کر سکو تو میں گفتگو ہے ذرا آسانی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک مکڑی دی ڈپٹی اللہ نے غار دے دروازے تے لگائی۔ مکڑی بڑی بے اوقاتی مخلوق ہے، مکڑی بہت چھوٹی جی مخلوق ہے مکڑی۔ اللہ نے مکڑی دی ڈپٹی لگائی کہ مکڑی میرا محبوب آ رہا ہے غار وچ، تے تو غار دے بوئے تے جالا بنا، روز جالے بنا دی ہے، اے مکڑی روز جالا بنا دی ہے، کدی اتھے بنا دی ہے، کدی اتھے کدی اتھے۔ اللہ نے اس کی ڈپٹی لگائی کہ غار دے بوئے تے جالا بنا تاکہ دشمن آمن او ایڈا بڑی ہویا جالا ویکھن واپس چلے جاویں۔ مکڑی دے لگن 5 منٹ، مکڑی دے لگن 7 منٹ، اس نے غار دے بوئے تے جالا بنیا۔ دشمن جو آئے انہیں اس مکڑی دا بنیا ہویا جالا دیکھیا، دشمن واپس ہٹے۔ اللہ نو مکڑی دی نوکری اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ میرے رب نے جو قرآن اتاریا، قرآن دیا 114 صورتہ بنایا، میرے رب نے ایک صورت اس مکڑی کی شان میں مکڑی دے نام دے نازل فرمایا۔ وہ گلتے اٹھائی کھلوتی ہے کہ مکڑی دا اجر ضائع نہیں ہویا، امتی دا اجر کنے ضائع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک سوال آیا گل کرتے میں سمجھانا چاہتا تھا آپ کو اور محبت سے بات کرنا چاہتا تھا، میں آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تک میں اس میں کامیاب تو نہیں ہوا کہ آپ کو متوجہ کر سکوں، کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ہمارے